وہ جب بھی صبح سویرے اٹھتی، واش روم جاتی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو اسے اپنے چہرہ نہیں بلکہ گوشت کا ایک گول گپا نظر آتا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، تھوڑے سے ہلکے ہلکے بال اور باہر کو نکلا ہوا بڑا پیٹ، گویا اس کے دن کا آغاز ہی مایوسی سے ہوتا۔ اس کی ماں بھی ایک سادہ سی دیہاتی خاتون تھی۔ وہ خود بھی ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی اور اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح کے لباس پہننے کو کہتی۔ وہ بڑی ہی شرمیلی اور سادہ سی لڑکی تھی۔ اسکول میں جاتی تو وہاں اس کے کوئی دوست نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس میں کامیاب ہوئی کبھی زندگی میں کہ کوئی اچھا دوست بنا سکے۔ وہ جب بھی کسی کو دوست بنانے کی کوشش کرتی اسکول میں تو وہ دور سے ہی اس کی طرف سے منہ سوڑ لیتا اور اسے بڑی ہی شرمندگی ہوتی۔ وہ نہ تو کسی پارٹی میں شرکت کرتی، نہ ہی کسی شادی بیاہ میں اور دیگر رسومات میں شرکت کرتی۔ وہ زندگی کی ان تمام سرگرمیوں سے الگ تھلگ ہوتی گئی جہاں اس کا واسطہ لوگوں سے پڑتا تھا۔ وہ بہت ہی علیحدہ رہنے لگی تھی۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے بہت مختلف ہے اور ایک ناپسندیدہ شخص ہے جسے لوگ بالکل پسند نہیں کرتے۔ جب اس نے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی شادی کر دی گئی، جیسا کہ عام رواج ہے اور عام معاشرے میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کے والدین اس کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ اس کا خاوند اور سسرال بالکل ہی الگ مزاج اور عادتوں کے مالک تھے۔ وہ بڑے پرسکون، خوش مزاج اور اعتماد کی دولت سے بھرپور لوگ تھے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں ہر وہ اہلیت موجود تھی جس سے یہ لڑکی محروم تھی۔ وہ اسے اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے۔ وہ اسے کہتے کہ ہمارے ساتھ ملا کرو، ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، گپ شپ لگایا کرو، کھیلا کرو، کچھ اپنی باتیں کیا کرو، لیکن یہ ان سے بالکل دور رہتی اور ان سے کتراتی رہتی۔ اعتماد سے بات کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ ان کے سسرال کی خصوصیات تھی، لیکن جتنی زیادہ وہ یہ کوشش کرتے کہ میں اس اندھے کنویں سے نکلوں، میں کوشش کرنے کے باوجود اتنا ہی اس میں ڈوبتی چلی جاتی۔ اسے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی ناکامی کی ایک منہ بولتی داستان ہے۔ وہ کسی پارٹی میں اپنے خاوند کے ساتھ جاتی، وہاں وہ خوش رہنے اور پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش تو کرتی، وہ اپنے اوپر ایک جھوٹا خول چڑھا لیتی، لیکن پھر کئی دن تک اس مایوسی میں ڈوبی رہتی اور بہت ہی پریشانی میں غرق ہو جاتی۔ وہ زندگی سے گویا تھک سی گئی تھی اور اس نے خود کو کتنی بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زندگی کی طرف لوٹے، لیکن وہ ناکام رہی۔ بہرحال وہ زندگی سے تو ناکام ہو چکی تھی، اب اس نے ایک بڑی چیز کرنے کے سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے خودکشی کے بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس سوچ میں مبتلا تھی اور روزانہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ کب وہ خودکشی کرے، کیسے وہ خودکشی کرے، اور الٹیمیٹلی اس نے یہی حل نکالا تھا کہ وہ خودکشی ہی کرے گی، تو ایک دن اس نے یہ جملے سنے: میں نے ہمیشہ اپنے بچوں پر زور دیا ہے کہ وہ وہی کچھ رہیں جو کچھ وہ ہے، وہ خود کو تلاش کریں اور اگر کوے ہیں تو ہنس کی چال بالکل نہیں چلے۔ یہ وہ چند جملے ہیں جنہوں نے ایمان کی زندگی میں ایک انقلاب برقرار کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنے مسئلے کو جان لیا کہ میں نے تو یہ ساری تکلیفیں خود اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں۔ میں اس سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کر رہی ہوں جس کے لیے میں بنی ہی نہیں تھی۔ اب خودکشی کی جگہ خود کی تلاش نے لے لی تھی، اور یہی وہ بڑی تبدیلی تھی جس نے ایمان کو خودکشی سے زندگی کی طرف موڑ دیا۔ یہ وہ چند جملے تھے جس نے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جی ہاں، چند جملے
اس نے خود کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اپنی طاقتور اور کمزور پہلوؤں کا سنجیدگی سے مطالعہ شروع کر دیا. اب اس نے دوسروں کے کپڑوں کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اس کے لیے کون سے کپڑے اور کون سے رنگ موزوں ترین ہیں. اب وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ کس نے کیا پہنا ہے, وہ یہ دیکھتی تھی کہ اس نے تو یہ پہنا ہے, لیکن کیا وہ میرے لیے بھی اتنا ہی موزوں ہے جتنا کہ اس کے لیے ہے. اب وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئی کہ اسے کس قسم کے دوست بنانے. اسے یہ پتا چل گیا کہ وہ کس ادارے میں بہترین کام کر سکتی ہے. اب اس کی زندگی بالکل بدل چکی ہے اور زندگی سے اتنی خوش اور مطمئن ہے کہ وہ ایسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. ایمان اب اپنے بچوں کو بھی یہی سبق سکھاتی ہے کہ تم وہی کچھ رہو جو کچھ تم ہو. اور ڈاکٹر جیمز کے مطابق آپ وہی کچھ رہیں جو کچھ آپ ہیں. وہ شخص کتنا ہی قابل رحم ہوگا جو یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ خود کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا بھی اگر بیکار نہیں بنایا تو پھر ایک انسان اتنا بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کی خود کو تلاش نہ کرنے کی سزا ہے. وہ جتنا خود سے دور بھاگتا ہے وہ اتنا ہی پریشانیوں, دکھوں اور تکلیفوں میں گرتا چلا جاتا ہے. اینجلو پارٹری بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ 13 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. مطلب یہ کہ وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو ایک اتھینٹسٹی مانا جاتا ہے, ان کو ایک بڑا نام ہے, ان کو ایک بڑی شخصیت مانا جاتا ہے. انہوں نے ہزاروں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں. انہوں نے اس ضمن میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی شخص بھی اتنا قابل رحم نہیں جتنا قابل رحم وہ شخص ہے جو وہ کچھ بننا چاہتا ہے جو اس کی شخصیت, اس کے ذہن اور اس کے جسم سے مطابقت نہیں رکھتا.